تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو اس شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ نازلی کمرے سے باہر نکلی تو پیچ کپڑوں میں اس نے ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا اور اپنے کندھوں پر اس نے بلیک شال لپیٹی تھی۔ اس کے دائیں کندھے پر ایک بیگ لٹکا تھا۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ کل ہی اس نے رشید بابا جو حسن ولا میں اس کے ڈرائیور تھے انہیں کال کر کے اپنی بکس منگوا لی تھی۔ ہاشم کو اس نے فی الحال یونیورسٹی کا نہیں بتایا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اسے ہاشم جانے نہ دے، پر وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ہاشم بھی وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں تیار بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس میز کے اس پار کھڑی نازلی کو دیکھا۔ اس کی تیاری کو دیکھ کر اس نے پوچھا، کہیں جا رہی ہو کیا؟ ہاں، یونیورسٹی جا رہی ہوں، نازلی نے مختصر سا جواب دیا تو ہاشم نے سکون سے کہا، اوکے۔ یونیورسٹی کا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر نازلی نے اسے نام بتایا تو ہاشم نے سر ہلایا اور پھر بولا، چلو آؤ ناشتہ کرو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یونیورسٹی جا کر آبی اور نور سے بھلا کیا کہے گی۔ ظاہر سی بات ہے اسے کوئی جھوٹ ہی بولنا پڑے گا، اور اپنے دوستوں سے جھوٹ بولنے کے خیال پر اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ ہاشم خاموشی سے کرسی دھکیل کر اٹھتا نازلی کی طرف بڑھا۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر جھٹ سے کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ میں کوئی تمہیں کھانے کے لیے تھوڑی آ رہا ہوں جو تم ڈر رہی ہو۔ چلو آؤ یہاں بیٹھو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو نازلی نے پوچھا، کیوں؟ ارے ناشتہ کرنے کے لیے، اور کیوں؟ ہاشم نے مسکرا کر کہا تو وہ بولی، نہیں میں چلتی ہوں، یونیورسٹی سے میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ جلدی سے کہتی پلٹ کر جانے لگی تو ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے لیے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کا بیگ لے کر کرسی پر رکھا اور دوسری کرسی پر اسے بٹھایا۔ یہ لو اور اسے جلدی سے پیو۔ اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ بولی، نہیں نا، میرا دل نہیں کر رہا۔ اب کیا بندہ یہاں اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتا؟ وہ زیادہ تر بنا کھانا کھائے یونیورسٹی جاتی تھی۔ گھر میں سے تو کوئی روکتا نہیں تھا، پر یہ شخص اسے کیوں فورس کر رہا تھا؟ ناشتہ نہ کرنے سے وہ مر تو نہیں جائے گی جو اسے ناشتہ کھلانے پر تلا ہوا تھا۔ گل جان، آپ نازلی کے لیے دودھ ہی لے آئے کیونکہ یہ جوس نہیں پینا چاہتی۔ ہاشم نے اونچی آواز میں کچن کی طرف منہ کر کے کہا تو وہ فوراً بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں جوس ہی لے لیتی ہوں۔ اس نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور پھر فوراً پینے لگی۔ ہاشم نے اس کی ایک کمزوری پکڑ لی تھی، تبھی اسے قابو کر پایا تھا۔ نازلی کو دیکھ کر مسکراہٹ دباتا وہ کرسی کی پشت پر ڈالا ہوا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ نازلی جوس ختم کر دی جلدی سے بیگ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی تو ہاشم نے ٹیبل سے کار کی چابی اٹھاتے اسے دیکھا اور کہا، چلو۔ آپ کہاں؟ اس سے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، تمہیں ڈراپ کرنے، اور کہاں؟ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ آگے بڑھا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے پیچھے چلتی وہ بیزاری سے بولی تو ہاشم نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں تو مجھے اپنا ڈرائیور ہی سمجھ لو۔ نازلی نے ایک لمبی سانس کھینچ کر ہار مان لی تھی۔ میں صرف آج ہی آپ کے ساتھ جاؤں گی، روزانہ نہیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے مسز، اب چلو بھی۔ وہ مان جانے والے انداز میں کہتا اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نازلی اس کے ساتھ پورچ میں آئی، پھر وہ دونوں کار میں بیٹھے تو ہاشم نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ یونیورسٹی پہنچنے پر اس نے پارکنگ ایریا میں کار روکی تو نازلی جلدی سے باہر نکلے گی۔ ہاشم نے اسے پکارا اور کہا، سنو۔ جی بولیں۔ بس کچھ نہیں، وہ کہنا یہ تھا کہ تم اپنا خیال رکھنا۔ ہاشم نے محبت سے کہا تو نازلی کچھ وقت تک تھم گئی اور پھر جلدی سے کار سے باہر نکلی۔ ہاشم نے اسے یونیورسٹی میں داخل ہوتے دیکھ کر کار آگے بڑھا دی تھی۔ نازلی آج اتنے دنوں بعد یونیورسٹی آئی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کا پہلا دن ہو۔ دور گراؤنڈ میں وہ دونوں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی نظر آئی اور اتنے دنوں بعد ان دونوں کو دیکھ کر نازلی کا دل کھل سا اٹھا تھا۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھی اور وہاں جا کر ان دونوں کو سلام کیا۔ وہ دونوں جو ایک کتاب پر جھکی بیٹھی تھی چونک کر سامنے دیکھنے لگی اور نازلی کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں پہلے حیرت جاگی اور پھر خوشی اور آخر میں ناراضگی چھلکنے لگی۔ دونوں اس کے سلام کا جواب دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہوگی تو نازلی نے اداسی ان کو دیکھا اور پھر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا تم دونوں ناراض ہو مجھ سے؟ ارے واہ، صدقے جاؤں اس معصومیت پر، اتنے دنوں تک انجان رہ کر بھی پھر تم ایسا سوال کری ہو ہم سے؟ نور نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، کہاں تھی تم نازلی؟ کچھ تمہیں احساس ہے کہ ہم کتنے پریشان تھے؟ جو بھی مسئلہ تھا تمہارے ساتھ تم ہمیں بتا سکتی تھی، پر اس طرح موبائل بند کر لینا اور یونیورسٹی نہ آنا، یہ سب کیا تھا؟ ہاں، آبی نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا،
I'm really sorry. نازلی کی آواز نم ہوئی تھی کیونکہ جو اس پر بیتی تھی وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے بس سوری کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اچھا یار اب رو تو مت۔ نور کا دل ایک دم نرم ہوا تو اس نے نازلی کے ہاتھ نرمی سے تھام لیے تھے۔ I'm really sorry، دونوں سے معذرت کرتی ہوں یار۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اب سوری شوری بند کرو اور رونا بھی بند کرو تم۔ آبی نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے تو نور نے جلدی سے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ اتنے دن کیوں نہیں آئی تھی تم؟ وہ میں تھوڑی بیمار تھی، جلدی سے وہ جھوٹ بول گئی تھی۔ ہائے ظالم، ہمیں کیوں نہیں بتایا تم نے؟ دیکھو نور، اس کی صورت بھی کیسی زرد ہو رہی ہے نا؟ ابھی نے فکر مندی سے کہا تو نور نے محبت سے پوچھا، ہاں بالکل۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اب کیسی ہو تم؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ایک دم مسکرائی۔ اب تم دونوں ناراض تو نہیں ہو نا مجھ سے؟ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، ہم تو پہلے بھی نہیں تھے یار۔ ابھی نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی اتنی پیاری لڑکی سے ہم ناراض نہیں ہو سکتے۔ نور نے ہنستے اس کے گال کھینچے تو ابھی نے کہا، ویسے تم آئی تو بہار اور رونق آئی ہے جیسے، ورنہ اس نور نے تو مجھے پاگل ہی کر دیا تھا۔ ان دونوں کی باتوں پر نازلی ایک دم ہنسنے لگی۔ وہ دونوں اس کے لیے اللہ کا دیا ہوا تحفہ تھی جنہیں پا کر اس کی تنہا اور بے رنگ زندگی میں رنگ بھر گئے تھے۔ اچھا نازلی بات سنو۔ نور اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ نازلی نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا جبکہ آبی کے دل میں ایک گھنٹی بجی تھی۔ نور کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ضرور آبی کے خلاف ہی کچھ بولنے والی تھی۔ نازلی تمہیں وہ بک شاپ والا لڑکا یاد ہے نا؟ نور نے مزے سے پوچھا تو نازلی نے ہاں میں سر ہلایا۔ نور پلیز کوئی بکواس مت کرنا یار۔ آبی نے اسے انگلی اٹھا کر روکنا چاہا تو وہ بولی، ارے چپ کرو۔ پتہ ہے نازلی، وہ لڑکا شہریار کا دوست نکلا، اور وہ بھی کئی زمانوں پرانا یونیورسٹی فیلو۔ نور مزے سے تالی بجا کر بولی تو نازلی حیران ہو کر بولی، کیا واقعی؟ آہو، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آبی کو بہت پسند بھی کرتا ہے۔ نور نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جو آبی سن چکی تھی۔ فضول مت بولو نور، نازلی اسے روک دو ورنہ میں اس کی زبان کاٹ دوں گی۔ آبی غصے سے تپ کر بولی تو نازلی نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ واللہ میں نے اس کی آنکھوں میں آبی کے لیے بہت محبت دیکھی ہے۔ نور مگن سی ہو کر بولی تو آبی نے کہا، بس کرو، آئی تم بڑی لو گرو جو تمہیں دوسرے کی آنکھوں پڑھنی آتی ہیں۔ ارے بیٹا، میں کئی سال سے محبت سے واقف ہوں اور سامنے والی کی آنکھیں دیکھ کر پہچان لیتی ہوں میں۔ نور گردن اکڑا کر بولی تو نازلی نے تجسس سے پوچھا، کیا سچ میں ایسا ہی ہے؟ یار ایسا کچھ بھی نہیں، تم اس چڑیل کی باتوں میں ہرگز مت آنا۔ آبی نے نازلی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، ہاں دیکھ لینا، ایک دن میری بات پر یہ چڑیل ضرور یقین کرے گی۔ نور نے آنکھ دبا کر نازلی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ اچھا میری باتیں تو بتا دی، اب ذرا میں تمہاری باتیں بتاؤں؟ آبی نے اپنے آستینے اوپر کرتے ہوئے کہا تو نور اسے گھورنے لگی جبکہ آبی نازلی کو رشتے والی عورتوں کا بتانے لگی۔ آبی مسالے لگا کر نازلی کو نور پر بیتی کہانی سنا رہی تھی اور نازلی کنٹرول کرنے کے باوجود ہنسنے لگی تھی جبکہ نور غصے میں اسے مصنوعی غصے سے گھور رہی تھی۔ نازلی کو یہ مسکراتے دیکھ کر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ جب ان کی دوستی ہوئی تھی تو نازلی اسے بہت تنہا اور اکیلی لڑکی لگی تھی۔ اب ان کے ساتھ مل کر وہ کسی حد تک بدل گئی تھی۔ نور جانتی تھی کہ وہ اب بھی اپنے خول میں بند تھی، ان سے بہت کچھ چھپا لیا کرتی تھی، پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضرور باہر آئے گی۔ وہ ایک دن زندہ دل لڑکی بن جائے گی، اور ویسے بھی جس کے ساتھ نور اور آبی ہوں وہ زیادہ دیر تک تنہا اور خاموش نہیں رہ سکتا۔ انہیں مسکراتے دیکھ کر خیالوں سے چونکتی وہ بھی مسکرانے لگی اور پھر ان کے ساتھ باتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد ان دونوں کے ساتھ کی وجہ سے نازلی کے دل میں بھی سکون اترا تھا۔ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی وہ وقتی طور پر ساری باتیں بھول گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ وقت کبھی نہ گزرے اور وہ دونوں یوں ہی اس کے ساتھ بیٹھی رہیں اور اسی طرح یہ زندگی ہنسی خوشی گزر جائے۔ یونیورسٹی کی چھٹی ہوئی تو نازلی نور اور آبی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھی۔ پارکنگ لاٹ میں پہنچ کر وہ جلدی سے انہیں اللہ حافظ کہتی آگے بڑھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے ہاشم کے ساتھ دیکھ کر کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ آبی اور نور باتیں کرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب نور نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، دور اسے نازلی کسی کے ساتھ کھڑی نظر آئی تو نور نے پوری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ آبی، وہ دیکھو، یہ ہاشم لالا ہی نا نازلی کے ساتھ۔ نور نے جلدی سے آبی کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہائے، یہ تو ہاشم لالا ہی ہیں یار۔
وہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے کندھے سے شال ٹھیک کی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی قریبی رشتہ ہے۔ اوئے ہوئے، چلو ابھی ذرا دیکھے تو یہ چکر کیا ہے؟ نور اس کا ہاتھ تھام کر جھٹ سے آگے بڑھی۔ وہ دونوں تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، پر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ہائے میرے ربا، یہ کیا سین ہے یار؟ نور نے الجھ کر آبی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، اب یہ تو ہاشم لالا سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ میں کال کرتی ہوں لالا کو۔ نور نے بیگ سے موبائل نکالا اور پھر ہاشم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی پر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ کیا کروں، وہ کال پک نہیں کر رہے؟ نور نے منہ بناتے ہوئے کہا تو آبی نے اسے دیکھا۔ اب کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں کہ خان ویلا چلتے ہیں۔ نور نے مسکرا کر چٹکی بجائی۔ چلو پھر آج لالا کو نہ رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں۔ آبی نے شرارت سے آنکھ ماری، پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاشم ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا اور اس کا موبائل سائلنٹ پر لگا تھا اور اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھا تھا، اس لیے اسے نور کی کال کا پتہ نہ چلا۔ اس کی کار خان ویلا میں رکی تو نازلی اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم نے صفی سے بات کرنے کے لیے موبائل نکالا تو اسکرین پر نور کی مس کال دیکھی اور پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں ہیلو نور، کال کی تھی تم نے، سب خیریت؟ ہاں جی سب خیریت ہے، نور نے منہ بنا کر جواب دیا تو ہاشم نے پوچھا، کوئی بات ہے کیا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ بات جو بھی ہے وہ میں آپ کو خان ویلا میں آ کر بتاتی ہوں لالا۔ کیا تم یہاں آ رہی ہو؟ یس لالا، میں اور عابد دونوں آ رہی ہیں، نور نے ہنسے دباتے ہوئے کہا۔ نہیں تم لوگ یہاں مت آؤ، میں ریسٹورینٹ جا رہا ہوں، تم بھی وہیں پہنچو، پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں اور بات کریں گے، اوکے؟ وہ جلدی سے بولا کہ کہیں وہ شرارت کی پوٹلیاں یہاں نہ پہنچ جائیں اور پھر نازلی انہیں دیکھ کر جانے کیسا ریئیکٹ کرتی۔ نہیں لالا، گھر میں کیوں نہیں، ہم نے گھر آنا ہے بس، نور نے منہ بسورتی آواز میں پوچھا۔ اوہو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، وہ جھوٹ بول گیا۔ تو نور نے کہا، اچھا چلیں بتائیں کون سے ریسٹورینٹ میں آنا ہے؟ نور کے پوچھنے پر اس نے نام بتایا تو نور نے ڈرائیور کو گاڑی کا رخ موڑنے کو کہا۔ کال بند کر کے ہاشم نے جلدی سے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی۔ اف، نہ جانے اس میڈم کو کیا بات کرنی ہے۔ ہاشم کو لگا تھا کہ شاید حویلی آنے کا کہے گی۔ یہ یونیورسٹی کی چھٹی کا وقت تھا، پر وہ گھر جانے کے بجائے اس سے ملنے آ رہی تھی۔ پر وہ دونوں کون سی یونیورسٹی میں تھی ہاشم کو یاد نہ تھا۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ دونوں کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ نور کی اچانک کال نے اسے ٹینشن میں ڈال دیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہوگی، کہیں ام جان کی طبیعت پھر سے خراب تو نہیں ہوگی۔ اپنی ہی سوچ میں گم وہ ریسٹورینٹ میں پہنچا، کار پار کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تو دور کونے والی ٹیبل پر وہ دونوں پہلے سے موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان کی طرف بڑھا تو دونوں نے اٹھ کر اسے سلام کیا۔ وہ جواب دیتا ان کے سامنے بیٹھا اور پھر گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے۔ وہ دونوں اسے گھور رہی تھی۔ اب بولو، بات کیا ہے؟ لالا، آپ نازلی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ نور نے جھٹ سے پوچھا تو ہاشم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم لوگ اسے جانتی ہو؟ جی ہاں، ہم جانتی ہیں۔ اوہ نو، کیا تم دونوں کی یونیورسٹی سیم ہے؟ جی بالکل لالا، یونیورسٹی بھی سیم اور کلاس بھی سیم، ابھی نے مزہ لے کر بتایا۔ لالا، وہ ہماری دوست ہے، نور نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، وہ پرسکون انداز میں بولتا ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ اب بتائیں ہمیں کہ ہماری تو دوست ہے، پر آپ کو اس سے کیا رشتہ ہے جو آپ اسے یونیورسٹی سے لینے آئے تھے؟ نور نے تیکھے انداز میں پوچھا تو ہاشم نے کہا، وہ میری بیوی ہے۔ واٹ؟ بیوی؟ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی، ان دونوں کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ لالا پلیز مذاق مت کریں، اب کی بار ابھی نے کہا تو وہ بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے۔ پر لالا یہ سب کیسے، اور یہ شادی؟ نور سے تو اب بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو یہ سب کچھ کیسے ہوا تم لوگوں کو جان کر بالکل اچھا نہیں لگے گا، ہاشم نے صاف الفاظ میں کہا تو وہ بولی، نہیں ہمیں جاننا ہے، پلیز بتائیں، ہمیں بتائیں نا لالا، آخر ہوا کیا ہے؟ نور نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ہاشم مذاق نہیں کرتا تھا، ورنہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ بس انہیں چڑھا رہا ہے، مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ آر یو شیور کہ تم لوگ جاننا چاہتی ہو؟ ہاشم نے پوچھا تو دونوں نے زور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر ہاشم نے انہیں شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی، کچھ بھی اس نے چھپایا نہیں۔ وہ اپنی غلطی بھی مان گیا، جبکہ ہاشم کی باتیں سن کر ان دونوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ او میرے خدا، لالا آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ ہاں
نور نے شوق لہجے میں پوچھا۔ اس کی رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ میرا خود پر بس نہیں تھا نور، وہ پیشانی مسل کر بولا۔ تو ابھی نے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر آپ نے بہت غلط کیا لالا۔ ہاں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ تو کیا لالا آپ کی غلطی مان لینے سے نازلی کا دکھ ختم ہو جائے گا؟ جو کچھ اس نے کھویا ہے کیا اسے سب کچھ مل جائے گا؟ نہیں نا، اس لڑکی کو آپ نے برباد کر دیا اور ہم سب کی امیدوں کو بھی توڑا ہے آپ نے۔ آپ نے ایسے شادی کر لی جیسے آپ کا کوئی اپنا تھا ہی نہیں۔ ہم سب مر تو نہیں گئے تھے۔ آپ نازلی کو پسند کرتے تو آپ ہم سے بات کرتے، ہم اسے اس کے ماں باپ سے کسی بھی طرح آپ کے لیے مانگ لیتے، پر یہ جو آپ نے کیا ہے نا، یہ سب غلط ہے، بلکہ یہ آپ کی محبت نہیں، خود غرضی کہوں گی میں اسے۔ مانور گلابی آنکھوں کے ساتھ ہاشم کے چہرے کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ مانو، میری محبت پر سوال مت اٹھاؤ، میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ ہاشم نے اسے دیکھ کر بھاری آواز میں کہا تو وہ بولی، اس لڑکی کو اتنے دکھ دے کر آپ پھر بھی محبت کی بات کرتے ہیں؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، اسے دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، مگر آپ نے کیا کیا لالا؟ آپ نے اس لڑکی کی جھولی دکھوں سے بھر دی۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر روشنی میں لانے کے بجائے آپ نے اسے گہری کھائی میں دھکیل دیا، جہاں اس کا مقدر صرف اندھیرا ہے۔ اس کی زندگی سے روشنی چھین لیا آپ نے لالا۔ کیا محبت یہی ہوتی ہے؟ وہ ہاشم خان کی بہن تھی، اسے جواب دینا آتا تھا۔ وہ بھلے ہی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، پر جو کچھ اس نے کیا تھا وہ غلط تھا، اور اس بات میں اس کا ساتھ بالکل نہیں دے سکتی تھی۔ نازلی کو پہلی بار دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی تھی کہ کاش یہ معصوم لڑکی میرے لالا کی قسمت میں لکھی ہو، پر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری وہ دعا اس طرح پوری ہوگی۔ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں یہ خیال کبھی اپنے دل میں نہ لاتی۔ وہ لڑکی تو محبت کرنے کے قابل تھی، پر آپ نے اس سے خوب محبت کی۔ دنیا بھی یاد رکھے گی آپ کی محبت کو، ہاشم خان۔ وہ تنزیہ مسکرا کر کہتی آبی کی طرف پلٹی تھی، جو بت بنی بیٹھی تھی۔ آبی، چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ آبی کا کندھا ہلاتی وہ کرسی سے اٹھی تھی۔ نازلی ہماری دوست ہے، میں اسے یہ سچ نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کے مجرم کی بہن ہوں۔ میں اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ جھکے سر کے ساتھ آہستہ آواز میں کہتی وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ اللہ حافظ لالا۔ ایک نظر بھائی کے چہرے پر ڈالتی وہ آبی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، جبکہ ہاشم تو پتھرائے انداز میں وہیں بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ آج اس کی بہن نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس نے غلط کیا، پر کیا اس نے اس قدر بڑی غلطی کر دی تھی؟ اس کی بہن کہہ کر گئی تھی کہ وہ اپنی محبت کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں پایا۔ یہ اس کی محبت نہیں بلکہ خود غرضی تھی۔ مہنور کی باتیں اس کے دماغ میں چکرا رہی تھی۔ وہ کتنے پل بعد وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا۔ اس کے دل پر جیسے بھاری پتھر رکھا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ جب آپ اپنے پیاروں کی نظروں میں گر جائیں تو کیسا لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس معصوم لڑکی نے بھی تو یہ سب برداشت کیا تھا۔ تب اسے لگا تھا کہ اس کی محبت اس لڑکی کے ساتھ ہے، تو پھر وہ کیوں باقی سب کی محبت کے پیچھے بھاگتی ہے؟ پر آج اسے احساس ہوا کہ اپنی کی محبت اور ان کا ساتھ بھی ضروری ہوتا ہے۔ زندگی صرف دو لوگوں کی محبت کا نام نہیں۔ زندگی میں آپ کو اپنے ہر پیارے کی محبت چاہیے ہوتی ہے، ورنہ دل کا ایک کونا ہمیشہ ویران رہتا ہے۔ اور نازلی، اسے تو اس سے محبت ہی نہ تھی۔ اس کی محبت تو اس کے اپنے تھے جسے اس نے چھین لیا تھا۔ اپنا دل آباد کرنے کے لیے اس نے اس لڑکی کو دل کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کار میں بیٹھا اور پھر سگریٹ لگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ سگریٹ اپنے لبوں میں رکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتا، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھام کر وہ کش لگاتا تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے کہاں جانا تھا اسے بالکل معلوم نہیں تھا۔ وہ بس سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ نور کے کہے الفاظ اسے مار رہے تھے۔ خود کو جلاتا، سگریٹ پھونکتا وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا۔ نازلی نے گھڑی دیکھی تو رات کے 11 بج رہے تھے، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے یونیورسٹی سے گھر چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا؟ وہ ہال میں بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی۔ گلجان نے اسے کھانے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ اس کا کھانا کھانے کا ذرا بھی دل نہ تھا۔ گلجان اور چھوٹی پٹھانی یہیں رکنا چاہتی تھی کہ ہاشم آئے گا تو اسے کھانا دینا ہوگا، پر نازلی نے انہیں یہ کہہ کر ان کے کوارٹر میں بھیج دیا کہ وہ ہاشم کو خود کھانا دے دے گی۔ وہ بھلا سردیوں کی اس لمبی اور ٹھنڈی رات میں ان ماں بیٹی کو یہاں بٹھا کر کیوں سزا دیتی؟ وہ بھی تو صبح کی تھکی ہوئی تھی اور انہیں بھی آرام چاہیے تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھی، پر آنکھوں کو زبردستی کھولتے وہ ارد گرد دیکھنے لگتی تاکہ نیند نہ آئے، پر وہ صبح سے اٹھی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں پر پتھر رکھے ہوں۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی، جہاں ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے۔
وہ اگر گل جان سے ہاشم کو کھانا دینے کا نہ کہتی تو کبھی اتنی سردی میں بیٹھ کر اس شخص کا انتظار نہ کرتی۔ اف، نہ جانے کہاں رہ گیا یہ بندہ۔ تنگ آ کر سوچتی اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے وہ صوفے پر لیٹی تھی۔ سردی کے مارے اس نے شال اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ اسے لیٹے ہی کچھ پل گزرے کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، اور پھر رات 12 بجے کا وقت تھا جب خان ویلا کا گیٹ کھلا اور ہاشم کی کار اندر داخل ہوئی۔ پورچ میں کار روک کر وہ کچھ پل وہیں بیٹھا رہا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر کار سے باہر نکلا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کوٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ کار کی چابی تھامے سگریٹ کا موبائل اور پیکٹ تھامے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ بکھرے بالوں اور الجھے ذہن کے ساتھ وہ ہال میں داخل ہوا۔ سوچی میں الجھا وہ سر جھکا کر چل رہا تھا، تبھی اس کی میز سے ٹھوکر لگی تو وہ ایک دم رکا۔ اس نے سر اٹھائے تو دور صوفے پر اس لڑکی کو لیٹے دیکھا۔ شال لپیٹے وہ سمیٹ کر لیٹی تھی، اس کا سر صوفے کا بالکل اینڈ پر تھا۔ ہاشم اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور کوٹ سائڈ صوفے پر رکھا، موبائل اور سگریٹ پیکٹ ٹیبل پر رکھتا وہ نازلی کی طرف بڑھا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر ٹھیک کیا۔ کتنے پل غور سے اس کی بند پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے نور کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر اس کا گال تھپکا۔ نازلی، اٹھو، اس نے بھاری آواز میں اسے پکارا۔ مسلسل سوچوں اور پریشانی سے اس کی آواز بہت بھاری ہو چکی تھی۔ اس کے پکارنے پر نازلی کی پلکوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی، پر وہ نیند سے نہ جاگی۔ نازلی، اٹھو، اس نے پھر سے اس کا گال تھپکا تو اب کی بار نازلی نے بھاری آنکھیں ذرا کھول کر سامنے دیکھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی، پر جیسے ہی پوری آنکھیں کھول کر ہاشم کی صورت اپنے قریب دیکھی تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ اٹھو، جاؤ اور کمرے میں سو جاؤ، اسے دیکھ کر وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر پلٹ کر اپنی چیزیں اٹھانے لگا تو نازلی جلدی سے صوفے سے نیچے اتری۔ آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ نہیں، ہاشم مختصر سے جواب دیتا کوٹ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو نازلی نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ آج بہت خاموش لگ رہا تھا، پر اسے کیا؟ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ہاشم خان کمرے میں آتا اسی حالت میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ اس قدر سوچوں میں ڈوبا تھا کہ اسے نازلی کے پوچھنے پر ذرا حیرت نہ ہوئی، ورنہ نازلی اسے کھانے کا پوچھتی اور وہ بنا ریئیکٹ کیے کیسے گزر جاتا؟ ایسا تو ممکن نہ تھا، مگر آج تو اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چھت کو گھورتا وہ سوچوں کے گرداب میں ابھی تک پھنسا ہوا تھا۔ اگلے دن نازلی یونیورسٹی آئی تو ان دونوں کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ اسے دیکھ کر ماہنور ایک دم اس کے گلے لگی اور بولی، آئی ایم سوری۔ اس نے جیسے اپنے بھائی کی طرف سے اسے سوری کہا تھا۔ نازلی نے حیرت سے کہا، سوری؟ مگر کس لیے؟ وہ تمہاری بک میں لے گئی تھی نا، اس لیے۔ نور نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، کوئی بات نہیں نور۔ نازلی نے مسکرا کر اس کی کمر سے ہلائی تو نور کو رونا آنے لگا۔ آبی اس کی حالت دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ اوئے بی بی، ہٹو پرے ذرا، ہم بھی تو مل لیں نازلی سے۔ آبی نے مسکرا کر اسے نازلی سے الگ کیا اور پھر اس کے گلے لگی۔ تمہیں معلوم ہے آج کل نا اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہے، اس لیے زیادہ ایموشنل ہو رہی ہے یہ۔ آبی نے الگ ہوتے مسکرا کر بتایا تو نازلی نے خوشی سے نور کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں جی بالکل۔ نور اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اسے نازلی کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے۔ اوہ، تو تبھی یہ میڈم اس لیے شرما رہی ہیں؟ اس نے شرارت سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر نور مسکرانے لگی اور بولی، میں کوئی شرما ورما نہیں رہی، سمجھی تم؟ تمہیں معلوم ہے نازلی نا کہ یہ بہت بے شرم ہے؟ آبی نے اسے آنکھ ماری۔ ہاں، اور یہ آبی نا بے شرموں کی سردارنی ہے۔ نور نے لقمہ دیا تو پھر وہ تینوں ہنسنے لگی اور باتیں کرتی اپنی کلاس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس شام نازلی عصر کی نماز پڑھ کر دعا کر رہی تھی۔ ہاتھ اٹھائے وہ اپنے رب سے اپنی دل کی باتیں کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر دعا کرنے میں مشغول رہی اور پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز کو بیڈ پر رکھا اور پھر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ کر اسے سکون ملتا تھا۔ تابین ہاشم کے پاس سے گزرتی ایک پل رک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ نازلی ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ تو تابین کا بھلا چاہ رہی تھی، پر کیا بھلا کرنے کے بجائے وہ اسے اس حد تک اجاڑ گئی تھی؟ اس نے ایسا تو نہ چاہا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا اس کے لیے کیا تھا، پر وہ اچھا سوچ کر بھی بری بن گئی تھی۔
ہاشم آہستہ سے اس کی طرف بڑھا اور پھر خاموشی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ نازلی کے دل سے درد کی لہریں اٹھنے لگی اور بڑھتا ہوا درد آنسو کی صورت میں ظاہر ہونے لگا۔ آپ بھی ٹھیک کہتی ہے، اللہ کرے کہ میں مر جاؤں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ایک میں ہی اس سب کی وجہ ہوں، میں نہ ہوئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے ہاشم کا کوٹ مٹھی میں بھیجا تھا۔ چھپ کرو، ایسے مت کہو، گھمبیر مدھم آواز میں کہتا اس کے گرد اپنے بازو کا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ وہ ابھی بھی مسلسل رو رہی تھی اور ہاشم محبت سے اس کا سر سہلاتا اسے خاموش کروا رہا تھا۔ دوسری طرف تابین جا کر کار میں بیٹھی اور غصے سے گال رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے تو تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کال پک کی۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے جمال آغا کی سرد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ تم نے کیا بکواس کی ہے ہاں؟ میں نہ تو منہ چھپا کر بیٹھا ہوں اور نہ ہی اس شخص سے ڈرتا ہوں، سمجھی تم؟ میں اس کا وہ حال کروں گا کہ تم بھی دیکھو گی۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ہو کہاں؟ میں اس وقت امریکہ میں ہوں اور ایک ضروری کام سے آنا پڑا، میں جلد ہی واپس آؤں گا تابین۔ اس کا جواب سن کر تابین نے بنا جواب دیے کال کٹ کر دی اور پھر لب بھینچ کر موبائل گاڑی میں رکھا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس وقت وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ ہاشم کی کوئی میٹنگ تھی اور وہ وہاں گیا تھا، جبکہ گل جان اور چھوٹی بٹھانی امجد بابا کے ساتھ کچھ سامان لینے گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی باہر ہال میں آئی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ ویسی تو چھوٹی پٹھانی سے باتوں میں لگائے رکھتی تھی تو اس کا وقت گزر جاتا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ نازلی کتنی دیر وہاں کھڑی ارد گرد دیکھتی رہی اور پھر لائبریری کا خیال آتے ہی اس کے قدم اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایک دن ہاشم نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ کچھ پڑھنا چاہے تو لائبریری اوپر ہے، وہ وہاں چلی جایا کرے۔ نازلی جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تنہائی میں سب سے اچھی ساتھی کتابیں ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں تو کتابوں کی بہت اہمیت تھی۔ اوپر پہنچ کر وہ دائیں طرف مڑی اور آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھلا۔ وہ کمرہ تھا۔ اس فلور پر 3 کمرے اور ایک لائبریری تھی۔ ایک روم کو تو ہاشم نے اس کے لیے رنگوں بھری دنیا میں بدل دیا تھا، اس کے لیے پینٹنگ روم بنا دیا تھا۔ ناظرین نے آگے بڑھ کر کونے والا دروازہ کھلا اور پھر اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بائیں دیوار پر فلور سے سیلنگ تک بک شیلف بنی تھی جو 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر آپ دوسرے فلور پر جا کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے مضبوط ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ نازلی کتنے ہی پل نظریں اٹھائے اس خوبصورت انداز میں بنے شیلفز کو دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ وہاں سے ریلنگ کو تھام کر وہ نیچے دیکھنے لگی تو سامنے بڑا سا میز اور کرسیاں رکھی تھی جس پر ڈھیروں فائلز تھی جو یقیناً اسی شخص کی تھی۔ وہاں سے گردن پھیر کر بائیں طرف دیکھا تو گلاس وال سے باہر کا منظر نظر آنے لگا۔ گلاس وال سے کچھ فاصلے پر ایک طرف 2 صوفے اور میز رکھا تھا اور تھوڑا آگے ایک بڑی سی فوم کی آرام دہ کرسی تھی۔ سارے کمرے کا جائزہ لے کر نوری اس شخص کو داد دینے لگی۔ چیزیں سلیکٹ کرنے میں اس کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ تھا۔ یہ گھر جتنا عالی شان تھا، یہ لائبریری اس سے بھی زیادہ بے مثال تھی۔ نازلی کو یہ سب بہت پسند آیا۔ وہ پلٹ کر کتابیں چیک کرنے لگی اور اتنی اچھی کتابیں دیکھ کر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ پہلے کون سی پڑھے۔ آخر ایک بک سلیکٹ کرتی وہاں سے اتر کر نیچے آئی اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی، پر اس کا دھیان بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جانے کیوں ایک دم اس کے دل کو اداسی نے گھیر لیا تھا۔ جب بہت کوشش کے باوجود وہ کتاب نہ پڑھ سکی تو اٹھ کر کتاب کو ٹیبل پر رکھا اور گلاس وار سے ہاتھ جما کر کھڑی ہوتی نیچے لان کو دیکھنے لگی۔ تابین اپنے کمرے سے نکلی تو آنکھوں پر گلاسز لگاتی پورچ کی طرف بڑھنے لگی۔ کل مال میں ہاشم کو دیکھ کر اس کے زخموں پر جیسے نمک چھڑ گیا تھا۔ وہ مگن سا لیڈیز ڈریسز دیکھ رہا تھا اور تابین کو تو آگ لگ گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نازلی کے لیے خرید رہا ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے اپنے دل کی آگ کم کرنی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ یہ جمال آغا کہاں مر گیا ہے؟ اس دن تو اتنی بڑی بڑی پھینک رہا تھا اور اب اتنے دنوں سے غائب ہے، منحوس شخص کہیں کا۔ وہ موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرتی اسے کوس رہی تھی۔ اس نے جمال آغا کو کال کی پر اس کا نمبر بند مل رہا تھا۔ پھر اس نے واٹس ایپ کھول کر اس پر ایک وائس میسج سینڈ کیا۔ جمال آغا کہاں ہو تم؟ کیا بدلے کی آگ اتنی جلدی ٹھنڈی ہوگی؟ ضرور تم اپنا منہ چھپا کر کسی لڑکی کے گلے کا ہار بنے اسے اپنا دکھ سنا رہے ہوگے نا؟ کیا تم ڈر گئے ہاشم خان سے جو اتنے دنوں سے منہ چھپائے بیٹھے ہو؟ اگر تم نے کچھ نہیں کرنا تو بتاؤ مجھے، میں اکیلے ہی کافی ہوں دونوں کے لیے۔ تابین نے غصے میں اگلی پچھلی ساری بھڑاس نکالی تھی۔ وہ جمال آغا کے سارے کرتوت جانتی تھی۔ وہ اس کے سامنے شریف بنا گھومتا تھا پر وہ اس کے ہر کارنامے سے اچھی طرح واقف تھی۔
وہ کچھ زیادہ ہی بول کی تھی. اب تو کزن کا رشتہ بھی درمیان میں تھا، پر تابین کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس سب کے جواب میں کیسا ریئیکٹ کرے گا. اس نے موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینکا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے باہر نکالی. اس کا رخ اس وقت خان ولا کی طرف تھا. وہ اتنے دنوں سے خاموش تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سب بھول چکی ہے. اس نے گاڑی خان ولا کے گیٹ کے سامنے روکی تو کتنے ہی پل وہ دروازے کو گھورتی رہی. اس شاندار عمارت کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کی گرفت سٹیئرنگ ویل پر مضبوط ہوئی تھی. اس نے واچ مین سے کہلوایا کہ اندر بتاؤ تابین حسن افندی آئی ہے. اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے گھر میں داخل ہونے سے روکا گیا تو وہ یہاں ایسا تماشا لگائے گی کہ سب دیکھیں گے، پر واچ مین نے انٹرکام پر سے گھر میں تابین کا بتایا. نازلین نے تابین کا سنتے ہی واچ مین سے کہا کہ اسے اندر آنے دے. تابین کو امید نہیں تھی کہ اسے اتنی آسانی سے اندر بلا لیا جائے گا. تابین کے آنے کا سوچ کر نازلی کا دل تو خوشی سے بھر گیا تھا. وہ جلدی سے بھاگ کر لائبریری سے باہر نکلی. اسے لگ رہا تھا کہ شاید تابین کو اس کی سچائی پر یقین ہو گیا ہے تبھی اسے ملنے آئی ہے، ورنہ تو وہ اس کی کبھی شکل بھی تک نہ دیکھتی. نازلی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تبھی تابین بھی ہال میں داخل ہوئی. تابین نے سر اٹھا کر اس عالی شان گھر کو دیکھا. اس گھر میں اس کی محبت کی خوشبو شامل تھی. وہ کھوئی سی قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی. تبھی نازلی کی پکار نے اسے اپنی سوچوں سے کھینچ کر باہر نکالا تھا. آپ بھی؟ اس سے نظر پھینک کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا. کتنی کھلی کھلی اور خوش لگ رہی تھی، جبکہ اس نے تابین کی ساری خوشیاں چھین لی تھی. مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ نازلی کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے تھی. بہت خوش ہو نا تم نازلی اپنی اس نئی زندگی میں؟ تابین نے سر انداز میں پوچھا تو نازلی نے کہا، آپ بھی. میں بس کرو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر تم بہت سکون میں ہو. خدا کے لیے آپ بھی ایسا ہرگز نہیں. آپ سب سے دور رہ کر تو میں بہت تکلیف میں ہوں. اس نے اداسی سے کہہ کر محبت سے آگے بڑھ کر تابین کا ہاتھ تھاما. یہ محبت کا دکھاوا مت کیا کرو میرے ساتھ، چھوڑو مجھے. اس نے غصے سے نازلی کا ہاتھ جھٹکا. تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دھوکے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ دیکھو تم. اس نے اپنی کلائی نازلی کے آگے کی. میں نے اپنی جان لینی چاہی، خود کو اس تکلیف سے آزاد کرنا چاہا، پر پھر میں بچ گئی. موت نے بھی مجھے اپنی آغوش میں نہیں لیا. تابین تلخی سے بولی تو نازلی نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا. آپ نے اپنی جان لینی چاہی؟ لیکن کیوں؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تو وہ بولی، تمہاری وجہ سے نازلی. تابین یہ کہہ کر آگے بڑھی تھی. ہاشم خان کا گھر تو بہت خوبصورت ہے. وہ ارد گرد دیکھ کر بولی. وہ آج پہلی بار اس گھر میں آئی تھی اور وہ بھی اس انداز میں. اور بیوی بھی خوبصورت مل گئی اسے. تم دونوں کی شامیں تو خوب رنگین ہوتی ہوں گی نا؟ وہ سرگوشی والے انداز میں بولی. اس کی بات سمجھ کر نازلی کے گال دہک اٹھے. آپی پلیز، اس نے مدھم آواز میں کہا تو تابی نے کہا، ارے شرم کیسی، اب تم شادی شدہ لڑکی ہو تو یہ تو عام سی بات ہے نا. وہ بے باکی سے ہنس کر بولی تو نازلی کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. یہ تابین ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اس کا اس شخص کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں تھا. نازلی کے جھکے سر اور گلابی صورت کو دیکھ کر تابین ہنسنے لگی. ایسے ہی وہ شخص تم پر عاشق نہیں ہوا بی بی، کچھ تو جادو پھونکا ہے اس پر تم نے، اپنے حسن اور اپنی جوانی کا نا. وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی تو نازلی نے کہا، آپی ایسا کچھ نہیں ہے پلیز. پتہ ہے نازلی اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں مار کر اسی گھر میں دفن کر دوں اور پھر وہ تمہیں ڈھونڈتا رہے اور تم اسے کہیں نہ ملو. وہ پاگل ہو کر در در بھٹکے میری طرح اور اسے تم کہیں نہ ملو. وہ تھک ہار جائے اور اس کا دل چور چور ہو جائے اور پھر میں اسے بتاؤں کہ تمہاری نازلی مر چکی ہے، جس کی تلاش میں تم اتنا بھاگے ہو وہ تو ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو چکی ہے. اور پھر سوچو ذرا اس لمحے اس شخص کی کیا حالت ہوگی. وہ نازلی کو دیکھتی ہوئے بڑے بے رحمی سے بول رہی تھی اور نازلی کی صورت زرد پڑنے لگی. تابین اس سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی، نازلی کے دل سے دھواں سا اٹھنے لگا. میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا ہے نا نازلی. میں نے بھی ایک عرصے اس شخص کو تلاشا، اس کی محبت کو پانے کے لیے اس کے آگے پیچھے در در بھٹکی ہوں، اور آخر میں مجھے کیا ملا؟ مجھ پر حقیقت کھلی کہ وہ تو میرا تھا ہی نہیں. میں تو ایک دھوکے کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور اب ہوش میں آئی تو فائدہ بھی کیا؟ میں تو اپنا سب کچھ لٹا چکی ہوں اس پر. اب یہ جسم بھی خالی ہے اور یہ دل بھی خالی ہے. کچھ بھی نہیں بچا تابین حسن افندی کے پاس.
وہ اجڑ چکی ہے اور اسے اجاڑنے والی اس کی اپنی بہن تم ہو نازلی۔ تابین خلا میں گھرتی دیوانوں کی طرح بول رہی تھی۔ نازلی اس کی طرف بڑھی اور پھر ایک دم اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں آپی، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں مجبور تھی اور مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو تابین اسے جھٹ سے دور کر کے پوچھا، کیوں مجبور تھی تم؟ آپ کو بچانے کے لیے آپی، نازلی نے لڑکھڑائی آواز میں کہا تو تابین اس کی بات سن کر پہلے حیران ہوئی اور پھر ہنسی اور آخر میں دانت پیس کر نازلی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بکواس مت کرو، مجھ سے میری محبت چھین کر تم مجھے بچانا چاہتی تھی؟ تم نے مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی جبکہ نازلی گال پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آپی۔ بس کرو، مجھے پاگل مت سمجھو تم، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے میرے ساتھ ڈھونگ کیا تو۔ آپی آپ کچھ بھی کر لیں پر یہی سچ ہے۔ اچھا تم چاہتی ہو کہ میں کچھ بھی کروں تو ٹھیک۔ تابین جنونی انداز میں ارد گرد دیکھنے لگی اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے تیز دھار چھری اٹھائی۔ نازلی چونک کر اس کی طرف بڑھی کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ رکو، تم فکر مت کرو، یہ میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے اٹھائی ہے۔ تابین نے یہ کہہ کر چھری کی طرف اشارہ کیا۔ تابین، ایک اونچی بھاری آواز پر دونوں نے حیرت سے گردن پھیر کر دیکھا تو ہال کے دروازے میں ہاشم کھڑا تھا۔ وہ ایک ضروری فائل لینے آیا تھا۔ جلدی میں کار گھر کے باہر روکتا وہ اندر کی طرف بڑھا، پر پورچ میں تابین کی کار دیکھ کر وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا اور سامنے یہ منظر دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ غصے میں غرا کر بولا۔ آگے مت آنا ہاشم خان ورنہ میں اسے مار دوں گی، تابین نے غصے سے کہا۔ نازلی ہاشم سے نظریں ہٹا کر تابین کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی؟ اس کی بات پر ہاشم کے قدم وہیں رک کے جبکہ نازلی دھندلی آنکھوں کے ساتھ تابین کی طرف بڑھی۔ نازلی رکو، وہاں نہیں جانا، ہاشم نے اسے پکارا مگر وہ ہاشم کی پکار کو اگنور کرتی تابین سے کہہ رہی تھی۔ آپی آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ آپ مجھے مارنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ مارنے کے لیے تیار ہیں تو مار دیجئے مجھے۔ وہ دکھ اور نم آواز میں بولی تھی۔ تابین سے اسے بہت محبت تھی، وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر کے بھی اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اس کی بات پر تابین کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کرے کہ تم مر جاؤ نازلی، تم مر گئی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تابین نے روتے ہوئے کہہ کر ایک دم چھری نیچے پھینکی۔ تم نے میرا دل چھلنی چھلنی کر دیا ہے، اللہ کرے کہ تم بھی اس درد سے گزرو، پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ اپنی محبت کو کھو کر کیسے لگتا ہے۔ وہ نم آواز میں کہتی آگے بڑھ گئی اور نازلی پتھر بن گئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس درد سے گزر چکی ہے، پر وہ تابین کی طرح چیخ کر کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنا درد اکیلے ہی سہا تھا۔